برسول اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جدا. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جدا. دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ. اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کا کلام پیش کروں گا. مشہور و معروف کلام قصیدہ نور. میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اور کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ ہو کہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کے ذکر سے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے محبوب کا ذکر کرو محبت کے ساتھ آواز بلند. صبح طیبہ میں گوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں گوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صد پانے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صد پانے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. بولو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اپنا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے غیر الہی بول بالا نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ چاند ہل رہا ہے، چاند ہل رہا ہے، تو کہتی میں گھبرا گئی، اور اس گھبراہٹ میں نے سوچا کہ اپنے محمد کو تو دیکھوں۔ قریب جا کے دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور مہد میں جھولے میں جھول رہے ہیں اور حضور کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، اور چاند کو حضور جہاں اشارہ کر رہے ہیں چاند ادھر ہو رہا۔ یہ تو میرے محبوب کے بچپن کا اختیار ہے، جب وہ جھولے میں تھے۔ امام کہتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ 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 انگلی نو اٹھا دے نے، پیچن نو ہلا دے نے، اے انگلی نو اٹھا دے نے، پیچن نو ہلا دے نے، سورب دی اے چن پل کی مدنی دا کھڈونا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اللہ آواز بلند گونج پڑ جائے، اللہ 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 اللہ۔ کاف کے سو ہادر یا عین صاد، کاف کے سہادن یا عین صاد، کاف گایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا، اے رضا مرشد رضا سونے رضا احمد رضا میرے رضا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ تقریباً 4 منٹ باقی ہیں، اور میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ باکس لے کر پھر گھومیں، اور اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ ضرور اللہ کے گھر کی تعمیر اور اس کے اخراجات کے لیے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور نکالیں اس کو۔ دیکھیں یہ بات بتاؤں گا، یہ دولت ہمارے پاس جتنی ہے وہ ہے کس کی دی ہوئی؟ یعنی کہ کمال کی بات ہے کہ اسی کی دی ہوئی چیز سے اسی کو دے رہے ہیں، تو اس میں اپنا کچھ نہیں ہے،
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی دیتا بھی ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں نے دیا، خبردار، بلکہ اس کو اللہ کی رحمت مانے کہ اس نے کرم کیا اور مجھے اس لائق کیا کہ میں دوں، ورنہ وہ بے نیاز ہے، اس کو پرواہ نہیں کسی کی، وہ جس سے چاہے لے خدمت میں. تو اگر کوئی دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس پر ہیں. بہرحال دینے والے تو وہ بھی تھے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کا یوم ہے. جب ضرورت پڑی اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کہ جتنا ہے جس کے پاس وہ لے کے آئے، تو صدیق اکبر جو ہے وہ سب کچھ لے کے آ گئے، سب کچھ لے کے آ گئے. تو حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صدیق، وہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ سب لے کے آ گئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ صدیق کہتے ہیں کہ صدیق کے لیے اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. صدیق تو یہ کہے، صحابی تو یہ کہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، اور وہابی کہے اللہ کافی ہے. بھائی دیکھو نا، میں اپنی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. صدیق تو یہ کہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، اور یہ آج کل کے کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے. میں کہتا ہوں ان کو تو اللہ ہی کافی ہے. انداز دوسرا ہے، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے قسم سے، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. تو اذان بھی تقریباً میرے موبائل میں بج چکی اور اذان کا وقت ہو چکا ہے. تو جن بھائیوں کا اگر وضو نہ ہو تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ فوراً بغیر کسی شرم اور ہچکچاہٹ کے اٹھ کے وضو کر لیں تاکہ نماز مغرب ادا کر لی جائے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے؟ اور میری یہ خواہش ہے کہ آج اذان میں کہوں، میں چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں بھی میری یہ آواز اذان میں گونجے اور یہ در و دیوار گواہ ہو جائے. اذان کہی جائے گی، انشاءاللہ اذان کا جواب دیجیے. نماز انشاءاللہ باہر ہوگی، عورتیں اندر نماز پڑھیں گی، جہاں آپ بیٹھی ہیں عورتیں اسی یہیں سامنے نماز پڑھیں گی، مرد حضرات باہر چلے جائیں. جو بولتا ہے نا اس کے بیل لکھتے ہیں. تو ایسے نہ بیٹھو، بولو گے تو بکے گا. ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سات گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو
اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی جائیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ بارش تو یہاں بھی ہوتی ہے بہت ہوتی ہے جب یہاں ہوتی ہے بارش تو کیا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں گھروں کے اندر ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں گھس جاتے ہیں ہم کسی شیڈ میں گھس جاتے ہیں کہیں بھیگ نہ جائیں لیکن یہی بارش جب مدینے میں برستی ہے تو کوئی گھر میں نہیں آتا عاشق سیدھا بھاگتا ہے گنبد خضرا کے پاس اور وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں خیرات کا پٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ حبیب اللہ گزارے رات دن اپنے کسی امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے کسی امید پر ہم نے کسی دن تو کسی دن تو کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ پہنچائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدم
جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ بلاک کرتے ہیں آپ یہ لائیو ٹی وی پہ یہ انٹرنیٹ پہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے آپ بلاک کر کے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑا سا اللہ اکبر یا رسول اللہ کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی کہاں لے کے جائے گی بولو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چلتا ہوں میں بھی چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں کو ذرا بھی چلتے ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھریاں روشائیں امید کی کس جانے دو چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں کو ذرا ملے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی ملے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول بے شک بے شک جب میں چلا پاکستان سے کینیڈا کے لیے تو بھائیوں میں نے ایسے نہیں کہ گھر سے نکلا بیگ اٹھایا چلا گیا میں نے تیاری کی میں نے سفر کا سامان لیا میں نے اپنے حساب سے مجھے کتنا دن رکنا ہے موسم کیسا ہے لباس کیسا لوں کتنے لوں کیا کیا لوں اور کیا چاہیے سب میں نے تیاری کی ایک ایک چیز کو دیکھا دوائیاں لی میڈیسن بھی لیے بڑے انداز سے چلاؤں کہ یہ لوں وہ لوں یہ سفر لمبا یہ سفر تو یہ تھا ایک سفر دوسرا ہے کینیڈا وہ سفر ایسا ہے جو سب نے کرنا ہے وہاں جانا ہے نا بے شک وہ سفر کرنا ہے سامان کیا ہے کچھ نہیں پلاننگ بتاؤں پلاننگ میں نے پلاننگ بنائی ہے آپ بھی چاہو تو بناؤ پلاننگ دیکھو پلاننگ کیا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں سبحان اللہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے رشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے
جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. یہ کیا سمجھائیں آپ؟ یہ جو کلام پڑھے جا رہے ہیں، یہ جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں، سمجھو اس کو. ایک حدیث سنو، ہم صرف نعت کھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ کچھ لینے آئے. ہم حضور کے عشق کی دولت لینے آئے اور یہ مل جائے تو بہت کچھ ملے گا. بہت کچھ. سنو بھائی توجہ پلیز، بڑی باتیں پروفیسر ہو جائے تھوڑا بس. یہ اس طرح بات کرنے سے جو نا بھائی، اے میرے بھائی پلیز خاموش رہیے. اس طرح محفل نہیں ہوتی. یہ حضور کا ذکر ہے، بڑے ادب سے سنو. حدیث سرکار ہمارے ہیں، سنیں. صحابہ کرام کا مجمع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو منکر نکیر کا حلیہ بیان کرتے ہیں. اور منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو خبر میں آئیں گے، سوال کریں گے. بڑی خطرناک صورتیں ہوں گی ان کی، ڈراؤنی صورتیں، بڑی مہیب صورتیں ہوں گی. اور وہ آقا علیہ السلام ان کا حلیہ بیان کر رہے ہیں. جب حلیہ بیان کر چکے تو فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے. عرض کی حضور یہ منکر نکیر جب آئیں گے تو یہ کام کرے گی، یہ عقل کام کرے گی؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر یہ کام کرے گی. جب وہ آئیں گے نا خطرناک صورتوں والے فرشتے خبر میں تو یہ کام کرے گی. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں حضور اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے. سبحان اللہ. فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ حضور اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے. سبحان اللہ. اور جن کی کام کرتی ہے نا وہ دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں. بے شک بے شک. ہاں بڑے واقعات ہیں قسم سے. ایک واقعہ سناؤ. حضرت شیخ شبلی، ابو بکر شبلی جو حضور غوث پاک کے بھی پیروں میں سے، سیدنا جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ ہیں، چہیتے. ان کے وصال کے بعد کس نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ فرشتوں نے کیا پوچھا؟ تو آپ فرماتے ہاں فرشتے آئے تھے، مجھ سے پوچھا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اچھا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے میں نے پوچھا بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھتے وہ کون ہے. اب دیکھیے فرشتے پوچھتے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے تو بتا وہ کون ہے جس نے میرے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تم لوگوں سے. سبحان اللہ. یہ سن کر فرشتے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو چلو یہ تو ہم سے سوال کرتا ہے. اور جن کی کام کرتی ہے نا وہ کہتا ہے، بے شک بے جس شک. کی کام کرتی ہے نا وہ بات کرتا ہے، اور جس کی کام کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ پوچھیں جو دین و ایمان نکیرے قبر میں، پوچھیں جو دین و ایمان نکیرے قبر میں، اس وقت میرے لب میں وہ مدرت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. امن میں ان کے لے لو پناہ منکرو. دعوت ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. یہاں سے ہوگا تو نہیں کوئی ایسا، لیکن اگر آ گیا ہو تو ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں. وہ سوچے سمجھے کہ دامن میں ان کے لے لو پناہ آج منکرو، دامن میں ان کے لے لو پناہ آج منکرو. مہنگی پڑے گی عطا رسول کی، ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول
پرے رہنے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے رہنے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے رہنے میری صدا ٹوٹے ہرے رہنے میری آسا امیدیں صدا ٹوٹے ہرے رہنے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لج پالا تا منگتا میرے پلے بھرے رہنے میں لج پالا تا منگتا میرے پلے بھرے رہنے خیال یار بچ میں مست رہنا دن راتی خیال یار بچ میں مست رہنا دن راتی او میرے دل وچ سجنا وسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے میرے دل وچ سجنا وسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ رہی میرے پیار وچ میں مست رہنا دن راتی او میرے دل وچ سجنا وسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے میرے دل وچ سجنا وسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ رہی میرے دل وچ سجنا وسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے او دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاون دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاون جنہاں دے پیر رس جاون او جوندے مرے رہنے جنہاں دے پیر رس جاون او جوندے مرے رہنے او نیازی مینوں غم کادا میری نسبت جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ نیازی مینوں غم کادا میری نسبت جیلانی او کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہنے کسے دے رہن
قسم رب دی ترے میرا سادہ میرا باہو اسی کندی لگ دے تر کے ہو کسے دے جو بن کے قسم رب دی ترے اسی لیے کہتا ہوں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار کھلتے ہیں غلاموں میں ہو اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شگے ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں میں وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شگے ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار نسبی عبدی امی لقبی عشقی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی اور کام سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے محبت ہے جہاں تک پہنچے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ آرزو یہ ہے گاڑی ایک ہے تو دو ہو جائے بینک بیلنس بڑھ جائے پی آر او اچھا ہو جائے وزیر اعظم جانتا ہے تو صدر بھی جانے ہوگی کسی خواہش کسی کی لیکن جو حضور کا غلام ہے اس کی خواہش کو دیکھو آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطاگر و منور و مصفا و مجلد و اعلیٰ جو نظر آئے کہیں چلوائے قدموں کی چمک کہو سبحان اللہ جن کے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک جن کے سروں کی چمک جن کے سروں کی چمک ستاروں میں نظر آئے جدھر سے گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے پاک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک جن کے ذروں کی چمک ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے بھاگ جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون ہو بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار چاچا کا بیٹا تو بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے کوئی پھوپھی کا بیٹا نہیں نا پھر کیوں آگے میں سننے کیوں میرے پاس بیٹھا ہے بات بتاؤ بات یہ ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے
پختون بلوچی کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مامنوں کے ہندیوں کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان سے نہیں کوئی سلوکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے جو پہن لیتا ہے ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار شاعر نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے عمل نہ کرنا ورنہ ڈنڈے پڑیں گے یہ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہے شاعر کہ یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجابی کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز پڑھ سکتے ہو ارے کوشش تو کرو یار جسٹ ٹرائی پتہ ہے نا ڈنڈے پڑیں گے اور یہ لوگ بول رہے ہوں گے پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں ٹی وی میں دیکھتے تو اچھا لگتا تھا یہاں کے سمجھ بڑا اس نے ڈھیلا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سمجھا رہا ہے شاعر کہ یہ مغاجر کی یہ سب اور یہ پنجابی کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روزہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وقع کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار میرا محبت ہے جہاں تک پہنچے دیکھا ہے میرے بھائی کیا آپ کی فرمائش ہے کہ یہ پڑھو وہ پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو میں ایک بات بتاؤں تحریک سے نعمت کے لیے یہ رات بڑے بات کر رہے ہیں بڑی دیر تو تحریک سے نعمت کی تو بحث کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں میرے اس چھوٹے سے دامن میں نعت خوانی کے حوالے سے اتنا ڈالا ہے کہ میرے لیے انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھوں کیا چھوڑوں الحمدللہ مجھے 32 سال ہو گئے نعت خوانی کرتے ہیں اور جب میں سمجھ لیجئے کہ بالکل چھوٹا تھا بچہ تھا جب میرا ولیوم آیا تھا اب بھی بچہ ہوں یار اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں نا اللہ تعالیٰ میری ماں کو سلامت رکھے آمین آمین تو بڑے فرمائش اور یہ کرے وہ پڑھے تو میں سب کی فرمائش تو پوری نہیں کر سکتا میں بڑے چن کے جو ہے وہ کلام پیش کر رہا ہوں جو آپ سن چکے ہوں زیادہ ورنہ یہ میرا ذوق نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں میرا ذوق اگر میں یہاں بتاؤں گا تو آپ اٹھ کے چلے جاؤ یہ میں آپ کا ذوق پیش کر رہا ہوں آئیے میرے ساتھ مل کے اس کلام کو پڑھیے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تو دعائیں ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے
نثار جان فلان و سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اور جب کبھی کوئی آتا ہے نا بندہ وہاں سے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی کیسا رہا سفر ٹھیک تھا تو وہ کہتا ہاں گرمی بہت تھی گرمی بہت تھی بھائیجان یہ راستہ ہے ایئرپورٹ پہ ہم کو 14 گھنٹے لگے اتنا تنگ کیا ہم کو 14 گھنٹے بٹھائے پھر اچھا وہ خیمہ بہت دور تھا اور بس چل چل کے جو تھک گئے مولم نے بڑا تنگ کیا اس نے بڑا تنگ کیا راستے جام بس میں تھک گئے بخار آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور عاشق بنا عاشق دعویٰ کرتا ہے عاشقی کا اور باتیں کرتا ہے ایسی امام کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ گرمی ہے تب ہے درد ہے کل پل سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دیکھو بات کہ عشق کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ عاشقوں میں اچھی لگتی ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ سب عاشق ہو کہ نہیں بھائی جو عاشق ہے بتائے بھائی کوئی خوش تو نہیں بیٹھا ہوا عاشق ہو نا اس لیے میں عاشقوں والی بات کروں نا عاشق والی بات سنوں یہ حجر اسود جو ہے نا کعبے پہ لگا ہوا حجر اسود یہ پتہ ہے جنت سے جب آیا تھا تو کیا تھا سفید یہ حجر ابیض تھا یہ سفید تھا اب کیا ہو گیا اس نے ہمارے گناہوں کی سیاہی لے لی اور وہ کیا ہو گیا حجر اسود ہو گیا کالا پتھر ہو گیا جب مدینے کا مسافر مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جاتا ہے تو حجر اسود پتہ ہے کیا کہتا ہے اس سے حجر اسود زبان حال سے کہتا ہے کیا کہتا ہے سنو کہتا ہے کہ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑا گے کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑا گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا جلدی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے حتیم دیکھا حتیم وہ آدھا گول نہیں بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں حتیم یہ کیا ہے پتا آپ کو یہ عین کعبے کا حصہ ہے یعنی کہ کسی وجہ سے تعمیر میں رہ گیا یہ کعبے کا حصہ ہے اس لیے دوران طواف حتیم کے اندر سے نہیں گزرتے باہر سے گزرتے اور جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی گویا اس نے عین کعبے کے اندر نماز پڑھی کتنا بڑا کرم ہے ہم پر حضور کا کتنا بڑا کرم پتہ ہے آپ کو یہ بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں نا تو ان کے لیے سیڑھی لگتی ہے سیڑھی پھر وہ آتا ہے جس کے پاس چابی ہوتی ہے پھر دروازہ کھلتا ہے پھر وہ اندر جاتے ہیں لائٹ بھی نہیں تھوڑی دیر رکتے ہوئے چلو اور یہ روز نہیں کھلتا کبھی کبھی کھلتا ہے وزیروں کے لیے کھلتا ہے
صدروں کے لیے کھلتا ہے، بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، بڑے اس میں معاملات ہوتے ہیں، وہ فارم بھرتے ہیں اور کارڈ بنتا ہے، پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے. اور ہم غریبوں کے لیے کتنا بڑا کرم ہے کہ دروازہ ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی قسم دروازہ ہی نہیں. اور ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی ہے. ادھر جاؤ، پڑھو، نکلو، جتنی بار جانا ہے جاؤ. سمجھو ان چیزوں کو. اب مدینے کا مسافر عاشق ہونا، عاشق ہونا، مدینے کا مسافر مکے سے جا رہا ہے اور حتیم دعوت دے رہا ہے، آجا، اپنی آغوش کھول کے کہتا ہے آجا آجا، مجھ میں دو گانا پڑھ، آجا پڑھ. کس کو کہہ رہا ہے؟ مدینے کے مسافر کو. اور مدینے کا مسافر بھی کیسا؟ وہ جو عاشق ہے، اس کو کہہ رہا ہے آجا پڑھ. اور عاشق کیا کہتا ہے؟ آغوش شوق کھولے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھرتی ہے، مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھرتی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے. دربار نبی سے دربار نبی سے. گھڑیاں کب دن وہ آئے، کب جاؤں گا مدینے، کب دن وہ آئے گا، کب جاؤں گا مدینے. گھڑیاں گنی گئی، برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، او مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر گیا. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. جنت، نام سنتے ہی منہ میں پانی آتا ہے. جنت جہاں ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ. جنت میں دل کرے گا نا کہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے یعنی کھاؤں، تو اسی وقت وہ بھن کے آ جائے گا. وہ آئے گا بھن کے، آپ کھاؤ گے، جب کھا چکے گا تو پھر وہ زندہ ہو کے اڑ جائے گا. اچھا وہاں پر جس طرح ہم کو یہاں بشری تقاضوں کے تحت جانا پڑتا ہے نا استنجا وغیرہ کے لیے، وہاں ایسا نہیں. وہاں خوشبودار ٹکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ آئے گا. سبحان اللہ. پتہ ہے وہاں وہ روشنی کیسی ہوگی؟ جیسے سورج نکلتا ہے نا، سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے صبح سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی نہیں ہوتی پیاری پیاری سی، وہ ایسی روشنی رہے گی. سبحان اللہ. کیونکہ وہاں سورج نہیں ہے. اور کیا زندگی ہوگی جنت کی، کیا جنت کی زندگی ہوگی. لیکن ایک عاشق سے کہو نا تو کہتا ہے کہ بھاتی نہیں ہم دم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی. حضرت آپ کی عمر بڑی ہوگی، بلکہ آپ کی عمر کے اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے. ہاں اب آپ کو بتاؤں میں آپ کو کہ ایک بڑھیا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، بڑی عورت تھی، عرض کی حضور میں جنت میں جاؤں گی. آقا فرماتی جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی. وہ بڑھیا رونے لگی، روتے روتے کہ جب رونے لگی تو حضور فرمایا تو روتی کیوں ہے، تو جائے گی پر جوان ہو کے جائے گی. اچھا جاؤ گے، جوان ہو کے جاؤ گے. جی کمریں جھک گئی نا، وہ کمر جلا دی کہتا ہے کہ بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری ایک قمر، میں جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی. وہ جن کی کمریں جھک گئی، جن کے بال سفید ہو گئے نا، وہ جنت جاؤ گے بابا انشاءاللہ، جنت ہے ہی اپنی. ہاں لیکن جوان ہو کے جاؤ گے، جوان ہو کے جاؤ گے. تو بھاتی نہیں غم غم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی. نوجوانوں اپنے آپ کو بچاؤ، یہاں اس دنیا میں بچا لو اپنے آپ. ادھر بڑا پھر مزہ آئے گا. وہ حور اتنی خوبصورت ہوتی ہے
روایت میں آتا ہے کہ حور اگر دنیا میں آ جائے نا تو بندہ اس کی حالت خراب ہو جائے. اتنا حسن ہوگا اس کا. حور حسن حور ہے کیا میرے محبوب کے حسن کے آگے؟ میرے محبوب کے غلام حضرت بلال حبشی کی رنگت سے تو تل بنے ان کے. اللہ اکبر. میرے حضور کے حسن کا عالم تو سبحان اللہ کیا بات کرنا. کوئی مشہور ہو جائے نا مجھ جیسا یا ان جیسا کوئی بھی تو میں اپنی بات تو ایسے ہی کر کے میں مشہور کا ہوں, میں تو رسوائے زمانہ ہوں. تو کوئی مشہور ہو جاتا ہے نا تو اس کا دماغ آسمان پہ جاتا ہے. یعنی کہ محاورہ ہے, لوگ کہتے ہیں یار اس کی بات چھوڑو اس کا دماغ تو آسمان پہ, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی ہے رب کی عطا ہے, اس کے محبوب کا کرم ہے, تیرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھمنڈ کرے. لیکن جنت کا دماغ اگر آسمان پہ نہیں, ساتویں آسمان پہ نہیں, عرش بری پر ہے تو اس کو ہونا چاہیے. جنت کا دماغ کدھر ہے؟ عرش بری پہ. کدھر ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں کہ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ, عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ, اتری ہوئی شبیر تیرے بامدگی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, دربار نبی سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی حضور کی محفل ہے, کسی کی کوئی چیز بھی گم نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک کسی گاڑی کی چابی جو ہے نا وہ ملی ہے, اگر کسی کو ملی ہے تو وہ برائے کرم جو ہے وہ دے کے جانا, یہاں دے دینا ہے, ٹھیک ہے, لے کے بچ جانا. ویسے کینیڈا میں ایسا ہوتا ہی نہیں, وہ پڑھی ہے میرا ولیوں لوگ گھر کھلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں. گناہ پڑھی ہے میرا ولیوں کے امام پڑھی ہے. اللہ کرے ہمارے پاکستان میں اس کے اثرات آ جائیں, بس یہی اثرات آئے نا, اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہیں چاہیے ہمیں. ہمارا پاکستان زندہ باد. بس ساڑھے پاکستان کی خیر ہوگی. آمین, زندہ باد, زندہ باد. اب میں جب پاکستان کی بات نکلی ہے تو کچھ کہہ دوں نا, پاکستان کے لیے کہہ دوں نا. یہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی ہیں اور یہ الحمدللہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, اللہ ان کو اور برکت دے. تو دعوت اسلامی کا الحمدللہ کینیڈا کی سطح پر سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے 3 روزہ. پورے کینیڈا کی سطح پر اجتماع ہو رہا ہے 1st, 2nd and 3rd جولائی. فیضان مدینہ 1st, 2nd and 3rd جولائی کو ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اس میں جو ہے پورے کینیڈا سے اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدنی قافلے سفر کر کے آئیں گے اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں گے, اور خصوصی بیان بھی ہوگا انشاءاللہ, دعا بھی ہوگی. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. آمین, تو آمین. بھائی یہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, ادھر ہونا چاہیے. میں ایک بات کہہ دوں کہ میں کوئی بھی سننی ہے نا میرے آقا کا عاشق ہے, جو میرے غوث کا چاہنے والا ہے, جو اولیاء کے ماننے والا ہے, جو بھی ہے نا میرا بھائی ہے, میرے سر کا تاج ہے. میں ہر ایک سے محبت کرتا ہوں جو سنی, جو دین کا کام کر رہا ہے, جو دین کا کام کر رہا ہے, میرے لیے وہ باعث سے یعنی کہ عزت ہے. میں اس کے, وہ میرے سر کا تاج ہے. جو بھی میرے آقا کا عاشق ہے وہ میرا دوست ہے, وہ میرا یار ہے. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بس مل جل کے کام کرو, ایک ہو کے کام کرو. دیکھو ہم لوگ ٹوٹ کے اتنے ٹوٹے ہیں کہ پتہ نہیں, ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ابھی کچھ مجھے پتہ لگا کہ 7 مسجدیں ہوئی اور ان کی کتنی ہے 157. صرف جی ٹی اے میں 157 کا, اور 7 کدھر, حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں یار, لیکن ہماری نا اتفاقیہ جو ہے نا یہ آپس میں ہمیں ختم کر رہی ہے. تو ایک ہو کر رہو اور حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم ہو جاؤ اور مل کر دین کا کام. اب میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھو. بہت پیارا کلام ہے, اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ کلام میں نے لکھا تھا تو بڑی عجیب کیفیت تھی میری. میں ایمبیسی گیا تھا پاسپورٹ لینے کے لیے, حج کا ویزا لگ گیا تھا. یہ 1997 کی بات ہے, 98 کی بات ہے غالباً.
तो मेरा पासपोर्ट, मेरी बीवी का पासपोर्ट, मेरी वालदा का पासपोर्ट, सबका वीजा लग गया। तो मैं लेके आ रहा था वो बाइक पर। हाँ, दीवाने आदमी है हम लोग, फकीर आदमी है। मैं बाइक पर जा रहा था, पासपोर्ट लेके आ रहा था, खुशी बड़ी थी। अचानक मेरे मुंह से निकला कि मैं मदीने चला, 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 फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। सासियों में मिला, मैं मदीने चला, सासियों में मिला, मैं मदीने चला, और मस्तों से खुद बना, मैं मदीने चला, मस्तों से खुद बना, मैं मदीने चला। अब जरा उस मंजर को समझो, उस मंजर को देखो कि जब मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ तो उस अंदाज को भी देखना जब मैं बाइक चला रहा हूँगा। मैं अपनी दिल की बातें कर रहा हूँ, आप तो शेर कर। देखो जब वो बाइक पे जब मैं चल रहा था तो मैं वो झूम झूम के कैसे चल रहा होगा, वो मैं बाइक कैसे चला रहा था, वो मेरी कैफियत थी, बता रहा हूँ मैं आपको कि कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, झूमने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। सासियां में पिला, मैं मदीने चला, सासियां में पिला, मैं मदीने चला, और मस्तों से खुद बना, मैं मदीने चला, मस्तों से खुद बना, मैं मदीने चला। अब जरा उस मंजर को समझो, उस मंजर को देखो कि जब मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ तो उस अंदाज को भी देखना जब मैं बाइक चला रहा हूँगा। मैं अपनी दिल की बातें कर रहा हूँ, आप तो शेर कर रहे हो। देखो जब वो बाइक पे जब मैं चल रहा था तो मैं वो झूम झूम के कैसे चल रहा होगा, वो मैं बाइक कैसे चला रहा था, वो मेरी कैफियत थी, बता रहा हूँ मैं आपको कि कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, झूमता झूमता, मैं मदीने चला, झूमता झूमता, झूमता झूमता, मैं मदीने चला। सुन ले नजदिया, तू जुदा मैं जुदा, सुन ले नजदिया, तू जुदा मैं जुदा, तू जहन्नम चला, मैं मदीने चला, तू जहन्नम चला, मैं मदीने चला। मजलिस बुला रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, कहने लगा मेरे आका कदर हो कब पेशे नजर, मेरे आका कदर हो कब पेशे नजर, सोहने आका कदर हो कब पेशे नजर, चाहिए और क्या, मैं मदीने चला, चाहिए और क्या।
دل مزدر مدینہ آنے والا ہے لٹا جشن تر گوہر مدینہ آنے والا ہے آہاں قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے بچھوں راہ میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا لوگ مزدر تو نکل جانا مدینے میں اتارا جلدی کر مدینہ آنے والا روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مزدر ٹھہر تم نکلنا ادھر اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا جب گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر تصور بس میں جا رہے ہیں اور جو مدینہ قریب آئے گا اللہ کی قسم میں قسمیاں کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ نصیب فرمائے آپ کو آخری سب کو جیسے ہی مدینہ قریب آئے گا نا آپ کو ہوا بتا دے گی کہ مدینہ آنے والا ہے قسم خدا کی ہوا میں ایسی مہک ایسی خوشبو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جو مدینہ قریب آتا ہے نا دل کا رنگ بدلتا ہے اور پھر دور سے پیر علی کو کراس کرتے ہیں وہ دور سے جب دیکھتے ہیں مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آتا ہے پھر اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر دست بستہ کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے روتے روتے یا رسول اللہ آپ کے اس پاک دیار میں ایک گناہگار آ رہا ہے اپنا غلیظ وجود لے کر آ رہا ہے میں اس قابل تو نہ تھا حضور کہ آپ نے کرم کیا کہ یہاں تک آ گئے ہوں اور روتے جو ہے وہ بدلے شاہ میں داخل ایک عاشق کی بات کروں تو جب دور سے نظر آتا ہے نا تو اسی کا ایک منظر کی عکاسی ہو رہی ہے کہ گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے کیا سرور آئے گا میں مدینے وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکین وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکین میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ قسم کو مالک ہے دلار ہمارا نبی جن کے دلوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی ماننے والے ان کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا تیرے کو وہ چاہیے وہ دینے والا ہے سمجھا ہمارا نبی جیسے
چمن 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 میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزانے دی ہنیرے ایسے بھی نسی امن و امان تمہارے لیے وہ فیض دیے وہ نیل کیے کہ نام لیے جہاں زمانہ دیے جہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے دکھ
شرما دے مرے میں تے کچھ بھی بولنا حشر دے گھڑے جد عملہ نو توڑنا شرما دے مرے میں تے کچھ بھی بولنا دامن چپ میں لکائی رکھی سونے دامن چپ میں لکائی رکھی سونے چنگے کے مندے نبائی رکھی سونے لگیاں میں چڑھائی رکھی سونے چنگے کے مندے نبائی رکھی سونے ایک بچی کو جدا بچی ملی ہے یہاں پر جن کی بچی ہوئی ہے پلیز یہاں آ جائے اسٹیج کے پاس وہ لے لیں اس کے علاوہ میرے پاس ایک پرس بھی کسی کا ہے چاروں طرف نور چھایا آقا کا ملن آیا خوشیوں کا پیغام آیا آقا کا ملن آیا خوشیوں کا پیغام آیا آقا کا ملن آیا دیکھو میرے بھائیوں میں آپ کو عرض کروں یہ شرماہٹ چھوڑو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جھومتے نا ہم دیکھیں جھومتے نا یہ جھومنا انسان کی فطرت میں شامل ہے ایک بچہ ہو 6 مہینے کا اس کو پتا ہی نہیں کہ ہوتا کیا یہ بول کیا رہا ہے کبھی اس کے سامنے آپ کو اللہ ہو نہیں کرے گا کرتا ہے ان کے گھر میں طوطا میں نے دیکھا یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے کسی حافظ قرآن کو کہو کہ بغیر ہلے ایک پوچھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں فیک باتیں بتا رہا ہوں وہ بول جائے گا پڑھ جائے گا لیکن جھومنا انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کوئی اپنے نصیب کی بات ہے کوئی گانے سن کے جھومتا ہے کوئی حضور کے ذکر میں جھومتا ہے ہمارا نصیب ہے ٹھیک ہے اور جھنڈے کس کے پاس ہے اس وقت نہیں ہے فلیکس
نہیں ہے نا کسی کے پاس، اور میرے پاس ہے 2 ہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، دیوانے بن جاؤ. قیامت کے دن یہ نا، یہ جو یہاں بہت بولتی ہے نا کہ چیز نہ چلتی ہے نا، کوئی لطیفہ تھا، ایک لطیفہ کہ 2 عورتیں بیٹھی تھی، خاموش بیٹھی تھی. یہ لطیفہ نہیں، اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا بھائی؟ 2 عورتیں بیٹھی تھی، خاموش بیٹھی تھی. اور میں نے اخبار میں پڑھا، ایک تحقیق پڑھی، مزہ نہیں کرنا تھا، اسی کر رہا ہوں. اخبار میں آیا تھا کہ ایک تحقیق کی گئی کہ عورتوں کے جبڑے مضبوط ہوتے ہیں مردوں کے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ عورتوں کے جبڑے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ بتا ہے کہ کیا لکھی تھی، بولتی بہت. میں آپ کو سیریس کر رہا ہوں، مزاق نہیں کرتا. لیکن آج معاشرہ کیسے خاموش ہے، لگتا ہی نہیں کہ عورتیں. اللہ ان کو ہمیشہ ایسا رکھے اور خاموش کے ساتھ سنیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ نہیں ہے، یہاں موت ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ گفتگو کرے گا. تو اگر یہ ہاتھ آج حضور کی آمد کا پرچم بن جائے تو یہ گفتگو کریں گے نہ کہیں گے مولا یہ تو وہی ہاتھ ہے، مولا یہ وہی ہاتھ ہے جو تیرے محبوب کی آمد کے پرچم بنے ہوئے تھے. تو شرم کو بالائے طاق رکھو اور پرچم لہرا کر کہو آقا کا میلاد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے. ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا. ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد. محفل سجاتے ہیں وہی، اور محفل میں آتے ہیں وہی، جھنڈے لہراتے ہیں وہی، وہ دھومیں مچاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ. آقا کا میلاد آیا، ہم پر ہوا ان کا سایہ. محفل میں آتے ہیں وہی، لنگر کھلاتے ہیں وہی، چندہ بھی دیتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ. ہم پر ہوا ان کا سایہ. پہلے پلا دو، پلا کے مست کر دو، پھر جو کہو کرواؤ. آہا، پینا بھی آپ نے پینا، کتنی دیر سے پینا حضور کی محبت کی میں پینا. نشہ آیا کہ نہیں؟ کچھ چڑھی کہ نہیں؟ کچھ چڑھ گئی نا. اب میں کہتا ہوں کون کون دے گا روز کا $1؟ ارے کہو نا آپ، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں جی، دے گا نا $1 مسجد کے لیے روز کا انشاءاللہ. آہا، تیری نگاہ سے شراب پی میں نے، کہ پھر نہ ہوش کا دعویٰ کیا کبھی میں نے. وہ اور ہیں جنہیں موت آ گئی، کامیاب سے پائی گئی زندگی میں. ہم پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا. میں ایک بات پوچھوں گا آپ تمام سے، بالکل سیریس ہو کے بات کروں گا. توجہ، کوئی ایک بندہ ایسا مجھے بتا دے، ہاتھ اٹھا کے یہ بتائے، سننا غور سے، کہ کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ اویس بھائی میں گھر پہ تھا تو بڑا عاشق رسول تھا، جب سے محفل میں آیا میرا عشق ختم ہو گیا. کوئی ایک ہاتھ تو نظر آئے بھائی؟ ہے کوئی ہے؟ اب میں اگر یہ کہوں
کہ کہنے والا یہ کوئی ہاتھ اٹھائے کہے کہ اویس بھائی گھر میں تھے تو سست تھے قائل تھے محفل میں آگے جھانک گئے کتنے آپ کیا ہے پتہ بات یہ ہے